السلام علیکم۔ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے فلمی پوسٹر کا سلسلہ لے کر آیا ہوں۔ اس میں سب سے پہلی فلم جو لطیف پکچر نے پیش کی زندگی ایک سفر ہے۔ یہ رنگین اردو فلم تھی۔ اس فلم کی تاریخ نمائش 1 ستمبر 1972 تھی۔ بروز جمعہ کو یہ فلم سینماؤں میں نمائش پذیر ہوئی تھی۔ اس فلم کے ہدایت کار SM یوسف، فلم ساز لطیف بٹ، مصنف سکندر حیات تھے۔ اس فلم کے مکالمے بھی سکندر حیات صاحب نے لکھے تھے۔ اسکرین پلے SM یوسف صاحب نے دیے۔ موسیقار تھے اس فلم کے حمید اور نغمہ نگار قتیل شفائر ریاض الرحمان ساغر۔ گلوکاروں میں شامل تھے ملکہ ترنم نور جہاں، مالا نسیم بیگم، آئرن پروین، ریحانہ یاسمین، مہندی حسن، احمد رشدی۔ اس فلم کی عکاسی کی تھی مدد علی مدن نے، محبوب علی نے، CAP اور ستارے تھے اس فلم کے شمیم آرا، وحید مراد، اعجاز، دیبا، اقبال یوسف، فیضی، محمد یوسف آزاد، عرش منیر، سکندر، گل، نومی ارسلان اور نگو۔ ایک بہترین فلم تھی زندگی ایک سفر ہے وحید مراد کی زندگی کی۔ اس فلم کا نگار خانہ تھا ایور نیو اسٹوڈیو، ملتان روڈ، لاہور۔ دوسری فلم رشید فلمز سے طرف سے آمنہ فیاض نے پیش کی فلم گبر سنگھ۔ یہ ایک رنگین پنجابی فلم تھی۔ اس فلم کی تاریخ نمائش تھی 8 جنوری 1995، بروز جمعہ۔ مشہور گیت اس فلم کا تھا لے کے بہواں وچ کر برا حال۔ یہ گانا سائمہ اور سلطان راہی پر فلمایا گیا تھا۔ اس فلم کے ہدایت کار تھے شاہد رانا، فلم ساز تھے فیاض خان، نغمہ نگار تھے اس فلم کے سعید گیلانی اور موسیقار تھے ذوالفقار علی۔ اس فلم کے گلوکاروں میں شامل تھے ملکہ ترنم نور جہاں، سائمہ جہاں، سمینہ اقبال، انور رفیع، شجاعت بوبی اور فلم کی عکاسی فاروق بٹ، CAP تدوین کا کام کیا تھا خالد بکی نے۔ ساقط عکاسی اس فلم کی دی تھی جگو آرٹ اسٹوڈیو میں ہوئی۔ ڈانس ڈائریکٹر تھے اس فلم کے جمال سیفی، فائٹ انسٹرکٹر تھے ممتاز ملک۔ صدا بندی مکالمے دیے تھے ہمایوں ملک نے۔ معاون ہدایت کار اعلیٰ تھے اس فلم کے زاہد بٹ۔ ستاروں میں شامل تھے سلطان راہی، سائمہ، اظہار قاضی، ریما، دیبا، ادیب، شفقت چیمہ، الطاف خان، تنظیم حسن، نصیر اللہ بٹ، مجید ظریف، مسعود اختر، شیر خان۔ اور اس فلم کا نگار خانہ تھا ایور نیو اسٹوڈیو، ملتان روڈ، لاہور۔ اور تیسری فلم خواجہ غریب نواز پروڈکشن کی طرف سے تھی۔ اس کو عبدالعزیز صاحب نے پیش کیا۔ فلم کا نام تھا دلاری۔ یہ بھی ایک رنگین پنجابی فلم تھی۔ اس فلم کی تاریخ نمائش تھی 10 جولائی 1987، بروز جمعہ۔ اس فلم کا مشہور گیت تھا دید ہوئی مینو راجھندی، عید ہوئی میری جوگندی۔ یہ گانا فلمایا گیا تھا انجمن پر اور اس کے ساتھ تھی سکھیاں۔ اس فلم کے ہدایت کار حیدر چودھری تھے، فلم ساز میاں خالد فیروز تھے، معاون فلم ساز میاں محمد آصف تھے۔ کہانی اور اسکرین پلے کا کام کیا تھا حیدر چودھری صاحب نے۔ فلم کے مکالمے لکھے تھے بشیر نیاز نے۔ فلم کے نغمہ نگار تھے خواجہ پرویز۔ فلم کے گلوکار ملکہ ترنم نور جہاں، مسرت نذیر۔ تدوین کا کام کیا تھا KD بیرز نے۔ عمل کیمیائی کا عمل نجمی خورشید نے کیا۔ ڈائریکٹر تھے جمال سیفی۔ فائٹ انسٹرکٹر قیصر مستانہ تھے۔ ڈانس ڈائریکٹر حمید چودھری تھے۔ صدا بندی ریکارڈنگ محمد عزیز بٹی کی تھی۔ معاون ہدایت کار اعلیٰ تھے پرویز چودھری اور معاون ہدایت کار تھے سلیم اوان، گلزار حسین۔ فلم کے ستاروں میں تھے گریٹ سلطان راہی، انجمن، اظہار قاضی، اسماعیل شاہ، ستارہ، نغمہ، زمرت، فردوس، بہار، ہمایوں قریشی، زبیر، الطاف خان، ادیب، ظاہر شاہ، عابد بٹ، ساون۔ فلم کا نگار خانہ تھا ایور نیو اسٹوڈیو، ملتان روڈ، لاہور۔ اس کے بعد چوتھی فلم اصغر آرٹ ایسوسی ایٹ کی طرف سے سید شوکت حسین رضوی نے پیش کی۔ فلم کا نام تھا اتھرا۔ یہ بھی ایک رنگین پنجابی فلم تھی۔ اس فلم کی تاریخ نمائش تھی 7 اکتوبر 1975،
بروز منگل عید الفطر کے دن یہ فلم سینماؤں کی زینت بنی۔ فلم کے ہدایت کار تھے خواجہ سرفراز، فلم ساز اصغر حسین رضوی، کہانی کے عزیز صاحب نے لکھی تھی اور مکالمے لکھے تھے وارث لدھیانوی نے۔ اس فلم کے شاعروں میں خادم عباس خادم، حزی قادری اور وارث لدھیانوی شامل تھے۔ موسیقار تھے فلم کے نذیر علی۔ اس فلم میں گلوکار تھے ملکہ ترنم نورجہاں، مہدی حسن، عکاسی ریاض بٹ، CAP۔ تدوین کا کام زید زلفی نے کیا، معاون جاوید اعظم تھے، پروڈکشن مینیجر ابصار حسین سبتین اور سندہ بندی گانے ریکارڈنگ کیے تھے اختر جیلانی صاحب نے۔ یہ فلم بھی ایک بہترین فلم تھی اور دیکھنے کے لائق تھی۔ اس کے بعد معاون تھے لالا مشتاق احمد خان پشاوری، ڈانس ڈائریکٹر تھے اس فلم کے حمید چودھری، صدیق اکبر سمراٹ، آرٹ ڈائریکٹر M اقبال، معاون تھے خادم حسین، فائٹ ڈائریکٹر تھے مجیشہ اور معاون تھے کیسر مستانہ محمد سرور۔ میک اپ کا کام کیا تھا انیس نے، ڈریس ماسٹر تھے فلم کے ماسٹر عبدالغفور۔ اس فلم کے ستاروں میں تھے لیجنڈ اداکار یوسف خان، نیلو، نشو، ننا، مینا داؤد، جگی ملک، نازلی، مزلہ، عرفان کوثر، امداد حسین، ابو شاہ، راجہ ریاض، آغا دل راج، صوفی انور، شیخ اقبال، مصطفیٰ قریشی، نیر سلطانہ۔ فلم کا نگار خانہ تھا شاہ نواز اسٹوڈیو، ملتان روڈ، لاہور۔ اس کے بعد جگا گجر پروڈکشن کی طرف سے چودھری امتیاز علی صاحب نے پیش کی فلم لخت جگر۔ یہ رنگین اردو فلم تھی۔ اس فلم کی تاریخ نمائش تھی 7 جون 1996 بروز جمعہ۔ اس فلم کا مشہور گیت تھا پیار بھرے دن راتیں ہائے ملاقاتیں۔ یہ گانا فلمایا گیا تھا ریما اور بابل علی پر۔ فلم کے ہدایت کار تھے اقبال کاشمیری، فلم ساز تھے چودھری عارف علی، معاون فلم ساز چودھری رحمت علی تھی۔ کہانی لکھی تھی جعفر ارش نے، مکالمے لکھے تنویر کاظمی نے، اسکرین پلے کا کام کیا عزیز میرٹھی نے۔ نغمہ نگار تھے اس فلم کے احمد راہی، سعید گیلانی۔ موسیقار تھے وجاہت اترے۔ فلم کے گلوکاروں میں حمیرہ چنہ، انور رفیع تھے، عکاسی سلیم بٹ CAP کی تھی۔ تدوین کا کام زید زلفی نے دیا۔ ساقط عکاسی کا کام جگو آرٹ اسٹوڈیو میں کیا گیا۔ ڈانس ڈائریکٹر تھے اشرف شیرازی، آرٹ ڈائریکٹر تھے جمال سیفی، فائٹ انسٹرکٹر تھے کیسر مستانہ، سندہ بندی مکالمے دیے ظہور احمد صاحب نے۔ معاون ہدایت کار تھے فلم کے تنویر الحسن، معاون ہدایت کار اعلیٰ تھے عاصم ہاشمی۔ میک اپ کا کام کیا نواب چھوٹا نے اور ملبوسات دیے جاوید سیفی نے، ناصر نے۔ ڈریس ماسٹر تھے فلم کے ماسٹر پمن۔ اس فلم کے ستاروں میں تھے سلطان راہی، بابر علی، ریما، ارم طاہر، بہار، افضال احمد، شفقت چیمہ، الطاف خان۔ فلم کا نگار خانہ تھا ایور نیو اسٹوڈیو، ملتان روڈ، لاہور۔ اس کے بعد چھٹی فلم بوٹا فلم کی طرف سے سید شبیر حسین رضوی نے پیش کی فلم کون دلا دیاں جانے۔ یہ فلم بلیک اینڈ وائٹ پنجابی فلم تھی۔ فلم کی تاریخ نمائش تھی 27 جنوری 1972 بروز جمعرات۔ فلم عید الاضحیٰ کو سینماؤں کی زینت بنی۔ اس فلم کا مشہور گیت تھا میں شمع میں بلدی لاٹ۔ یہ گانا عالیہ الیاس کاشمیری اور کیفی پر فلمایا گیا تھا۔ اس فلم کے ہدایت کار تھے الطاف حسین، فلم ساز تھے پرویز بٹ۔ فلم کے مصنف سلطان محمود آشفتہ تھے، جبکہ نغمہ نگار تھے سلطان محمود آشفتہ۔ گلوکاروں میں ملکہ ترنم نورجہاں، مالا، عکاسی دی اس فلم کی اکرم شاہ، CAP اور اس فلم کے ستاروں میں شامل تھے کیفی، دیبا، عالیہ، عنایت حسین بٹی، غزالہ، الیاس کاشمیری، الطاف حسین۔ یہ فلم کے ہدایت کار بھی تھے سیما، تانی، علی اعجاز، محسن رضوی، قمر چودھری، ایوب خان، مصطفیٰ ٹنڈ۔ فلم کا نگار خانہ تھا ایور نیو اسٹوڈیو، ملتان روڈ، لاہور۔